السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ بستی دواخانے میں مریضوں کو ایکسپائرڈ دوائیں دینے کا واقعہ سنگین لاپرواہی بے نقاب۔ کنٹونمنٹ علاقے کے بستی دواخانے میں معائنے کے دوران حیران کن انکشاف ہوا کہ عملہ 3 مہینے پرانی ایکسپائر ہوئی گولیاں مریضوں کو تقسیم کر رہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ایک خاتون جسے پڑھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے وہی ایکسپائر دوا عملے سے لے کر استعمال کر لی۔ اس واقعے نے سرکاری اسپتالوں کی نگرانی اور کارکردگی پر سنجیدہ سوالات کھڑے کر دیے۔ مقامی عوام نے ذمہ دار عملے کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس لایا ہے دھماکے دار ویڈنگ سیزن آفر، جہاں ہر لباس میں ہے شان اور انداز۔ ریڈی میڈ شیروانی، ریڈی میڈ سوٹ، ریڈی میڈ بلیزر اور ریڈی میڈ انڈو ویسٹرن کی خریداری پر پائیے 30% تک کا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ اسٹیچنگ کے لیے ٹینشن چھوڑو، شیروانی، جودھ پوری اور بلیزر کی اسٹیچنگ صرف 1499 روپے میں، 2 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 1999 میں، 3 پیس سوٹ کی اسٹیچنگ صرف 2999 میں۔ یہ ہے اصلی کلاسی ڈیل۔ ہر ڈریس کی کلودنگ فیبرک کی خریداری پر بھی پائیے 20% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ ریڈی میڈ پلین کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹399، ڈیزائنر ریڈی میڈ کرتا سٹارٹنگ فرام جسٹ ₹799۔ کرتا پیجامہ اور پٹھانی کا فیبرک خریدنے پر اسٹیچنگ بالکل فری، اور بچوں کے لیے کرتا، پٹھانی، توپ اور شیروانی پر 25% تک کا ڈسکاؤنٹ۔ شادی ہو یا کوئی خاص موقع، صفا گارمنٹس کے ساتھ بناؤ سب سے خاص۔ یاد رکھیے، شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ یوم پولیس یادگاری دن پر کمشنر آف پولیس سائبرآباد اویناش موہنتی IPS نے سائبرآباد پولیس پریڈ گراؤنڈ میں شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھا کر پولیس شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک رسمی گارڈ آف آنر کے بعد انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہید ہونے والے ہیروز کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ CAR ہیڈ کوارٹر میں DCP سنجیو نے ملک بھر میں 191 پولیس اہلکاروں کے ناموں کا اعلان کیا جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جانیں گنوائیں۔ پولیس یادگاری ہفتے کے ایک حصے کے طور پر سائبرآباد پولیس نے مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا، جس میں طلباء کے لیے آن لائن اوپن ہاؤسز، پولیس اہلکاروں کے لیے مضمون نویسی کے مقابلے اور خون کا عطیہ کیمپ شامل ہے۔ اس سال مضمون نویسی کے مقابلوں میں کام کی جگہ پر صنفی امتیاز اور اسٹرینتھننگ آف گراؤنڈ لیول پولیسنگ جیسے موضوعات پر توجہ مرکوز کی جائے گی، جس میں جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ مزید برائے طلبہ منشیات کی روک تھام میں پولیس کا کردار اور طالب علم منشیات سے کیسے دور رہ سکتے ہیں کے عنوان پر یادگاری نشانات اور اعلیٰ درجات کے لیے انعامات کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے کہا کہ طالبات محنت، نظم و ضبط اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے نمایاں مقام حاصل کریں۔ حکومت کی جانب سے فراہم کیے جا رہے تعلیمی مواقع سے بھرپور استفادہ حاصل کرتے ہوئے IIT، نیٹ و دیگر قومی سطح کے امتحانات میں کامیابی حاصل کر کے اپنے ضلع و ریاست کا نام روشن کریں۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے اقلیتی بہبود آفیسر ضلع عادل آباد شیخ کلیم احمد کے ہمراہ عادل آباد دیہی منڈل کے بنگاری گوڑا میں واقع تلنگانہ اقلیتی اقامتی جونیئر کالج برائے طالبات 2 میں سینٹر آف ایکسلنس کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے ترقی و خوشحالی کی علامت کے طور پر تیار کیے گئے چارٹ کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ محنت، لگن اور عزم کے ساتھ تعلیم حاصل کریں تاکہ مستقبل میں اعلیٰ مقامات حاصل کر سکیں۔ جوبلی ہلز بائی الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی امیدوار نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارا نام لے کر کیمپین کرے گا تو ہم اس کی الیکشن کمیشن میں شکایت کریں گے۔ جوبلی ہلز بائی الیکشن کے حوالے سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ دیکھیے ان کا کیا کہنا ہے۔ نہ سرکار گرے گی نہ بنے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو BRS کے MLA تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، 10 سال ان کو جوبلی ہل کی جنتا نے موقع دیا اور انہوں نے اس کو پورا کھو دیا۔ مکھیہ منتری BRS کا یہ ودھائک وہاں کے ہیں۔ آپ جوبلی ہل کے نام سے لوگ سمجھتے کہ بڑا پورش علاقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سلمز ہے اور وہاں پر ہر وارڈ میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام انہوں نے نہیں کروایا، بلکہ
ان کے دور میں کئی لوگوں پر تکالیف دی گئی، کئی لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، اور خود انہی کے پارٹی کے کئی لوگ ودھان سبھا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر وہاں پر ووٹ پڑنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کر رہے ہیں وہاں پر، ایم آئی ایم پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ 2 وارڈ میں ہمارے میونسپل کارپوریٹر کامیاب ہوئے وہاں پر۔ اور ہمارا جوبلی ہل کی جنتا سے اپیل یہ ہے کہ یہ بائی الیکشن ہے، کوئی سرکار گرے گی نہ بنے گی۔ ہم جوبلی ہل کے 3,98,724 ووٹر سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے 10 سال BRS کے سنگاریڈی ضلع کلیکٹر نے سنگاریڈی قصبے کے SP پیریڈو گراؤنڈ میں پولیس شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے یوم شہداء پولیس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ضلع کے SP پنکج پریتیوش نے ضلع کلیکٹر کا گلدستے سے استقبال کیا۔ عبوری کلیکٹر نے پولیس کی سلامی لی۔ انہوں نے پولیس شہداء استوپا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پولیس شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے ان کے لواحقین کے ساتھ ان کی یادیں تازہ کی۔ پولیس شہداء کے لواحقین کو شال پہنا کر اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلیکٹر پروینیا نے کہا کہ ہر سال 21 اکتوبر کو پورے ملک میں ڈیوٹی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس شہداء کی یاد میں پولیس فلیگ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنگاریڈی پولیس جرات کا مظہر۔ انہوں نے فرض کی ادائیگی میں عوام کے لیے اپنی قیمتی جانیں قربان کرنے پر ان کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنے میں پولیس کی بہادری اہم ہے۔ عادل آباد ضلع کے بدھ منڈل میں سویابین کی خریداری شروع نہ ہونے سے سویابین کے کسان سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ فصل کی کٹائی ہونے 15 دن گزر چکے ہیں مگر ابھی تک سرکاری خریداری شروع نہیں کی گئی۔ بدھ منڈل سویابین کی بوریوں سے بھری پڑی ہے، لیکن حکام نے پہلے مکئی کی خریداری شروع کی جبکہ سویابین کو نظر انداز کیا جا رہا۔ کسانوں نے بتایا کہ ہم پچھلے 1 ہفتے سے منڈی میں ہی سویا فصل کو سکھا رہے، زیادہ بارشوں کی وجہ سے پیداوار کم ہوئی، اب جو تھوڑی بہت فصل ہاتھ آئی ہے اسے بھی بیچنے نہیں دیا جا رہا۔ کسانوں نے افسوس ظاہر کیا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ربی کی فصل بوئیں یا سویا فصل کو لے کر منڈی میں ہی انتظار کرتے رہیں۔ کسانوں نے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوراً سویابین کی خریداری شروع کی جائے تاکہ کسانوں کو ریلیف مل سکے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے تنقید کی کہ سماج میں بے چینی پھیلانے کے لیے سیاسی نقاب اوڑھ کر نئے جرائم کیے جا رہے۔ منگل گری کے APSP بٹالین میں منعقدہ پولیس یادگار شہیداں کے پروگرام میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ وزیر داخلہ وی انیتا اور DGP ہریش کمار گپتا بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جان عارضی ہے اور جو کام کیا جاتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی سازش کے فرضی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا اور ذات و مذہب کی بنیاد پر فساد پھیلایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے اور بعض لوگ ذاتی نقصان پہنچانے کے لیے سرگرم ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی پولیس کو مکمل آزادی دی گئی ہے اور پولیس کو مجرموں اور سماجی انتشار پھیلانے والی قوتوں کے بارے میں چوکس رہنا چاہیے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ ریاست میں امن و امان کے معاملے میں قطعاً سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے پولیس سے کہا کہ وہ حکومت اور عوام دونوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہے۔ انہوں نے پولیس کو یقین دلایا کہ حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیوالی کے موقع پر دہلی NCR کی فضا خطرناک حد تک آلودہ ہو گئی ہے اور قومی راجدھانی گیس چیمبر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق دیوالی کے روز دہلی میں ہوا کا معیار بہت خراب سے انتہائی سنگین سطح تک پہنچ گیا۔ شہر کے 38 مانیٹرنگ مراکز میں سے 34 نے آلودگی کی سطح کو سرخ زون میں درج کیا۔ اس وقت دہلی کا اوسطاً فضائی معیار انڈیکس AQI 531 ہے جو انسانی صحت کے لیے نہایت خطرناک۔ ماہرین کے مطابق یہ سطح سانس، دل اور آنکھوں سے متعلق بیماریوں میں اضافہ کر سکتی ہے۔ دہلی کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی کے اعداد و شمار خاصے تشویشناک ہیں۔ نریلا میں AQI 551 تک جا پہنچا جو سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ اشوک وہار میں یہ 493، آنند وہار میں 394 جبکہ دہلی سے متصل نوئیڈا میں 369 اور غازی آباد میں 402 درج ہوا جو بہت خراب زمرے میں آتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہوئے کہ NCR کی ہوا تیزی سے زہریلی ہو رہی
मगरबी बंगाल के खलीज में कम दबाव का निज़ाम पैदा हुआ है। ये मगरबी शुमाल मगरब की समत पेशकदमी करते हुए 36 घंटों के अंदर तूफान में बदल सकता है, जिसके ज़रिए असर एपी में महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पूरी रियासत में शदीद बारिश की तवक्को है और इसके लिए महकमे मौसमियात ऑरेंज अलर्ट जारी करने वाला है। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की दिवाली के मौके पर की गई एक पोस्ट सोशल मीडिया पर हंगामे का सबब बन गई। सिर्फ चंद घंटों में उनके इस मुतनाज़िब बयान को 13 लाख से ज्यादा अफराद देख चुके। इस पोस्ट में वर्मा ने हिंदुस्तान में मनाई जाने वाली दिवाली का मौजना गजा में जारी तबाही से किया, जिसके बाद उन्हें हर जानिब से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। दिवाली की रात तकरीबन 8 बजे राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिंदुस्तान में सिर्फ एक दिन दिवाली होती है और गजा में हर दिन दिवाली होती है। इसके साथ उन्होंने 3 फायर इमोजी भी लगाए। चंद ही लम्हों में ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और बहस का मौजू बन गई। कई सोशल मीडिया सार्फिन ने इस बयान को गैर हसास और गैर इंसानी तंज करार दिया। एक सारिफ ने लिखा, तुम्हें इंसान बनने में बरसों लगेंगे, तुम्हें खुशी और तबाही का फर्क नहीं मालूम। एक और सारिफ ने तंज़े अंदाज में लिखा, तवज्जो हासिल करने का घिनौना तरीका बेहतरीन और यहाँ पर फिल्म अवार्ड तुम्हें ही मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर नाराजगी का इजहार करते हुए एक सारिफ ने कहा, तुम्हारे दिमाग का कचरा देखकर हैरत हुई। दिवाली जैसे मुकद्दस त्योहार को तुमने मजाक बना दिया। तुम्हारी फिल्मों से भी बदतर सोच है तुम्हारी। बॉलीवुड के मारूफ और हर दिल अजीज अदाकार असरानी, जो संजीदा मज़ाहिया और मनफी किरदारों में यकसा महारत रखते थे, गुज़िश्ता रोज इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपने 6 दहाइयों पर मुहित शानदार करियर में उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और अपने मखसूस अंदाज, मुकालमा गोई और बेमिसाल मज़ाहिया टाइमिंग से फिल्म बीनों के दिल जीत लिए। 1 जनवरी 1940 को जयपुर के एक मुतवस्सित सिंधी हिंदू खानदान में पैदा होने वाले गोवर्धन असरानी के वालिद खालिन के कारोबार से वाबस्ता थे। 4 बहन भाइयों में असरानी को तालीम के दौरान रियाजी से ज्यादा फनून लतीफे से दिलचस्पी थी। सेंट जेवियर्स स्कूल और राजस्थान कॉलेज जयपुर से तालीम हासिल करने के दौरान वो ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में बतौर वॉइस आर्टिस्ट भी काम करते रहे। उन्होंने 1960 से 62 तक अदाकारी की तरबियत हासिल की और 1962 में मुंबई पहुंच गए। वहां किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें मजीद तरबियत लेने का मशवरा दिया। चुनांचे 1964 में असरानी ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला लिया और 1966 में कोर्स मुकम्मल किया। उन्हें पहली बार 1967 की फिल्म हरी कांच की चूड़ियां में अदाकार बिस्वजीत के दोस्त के किरदार में मौका मिला। इसी साल उन्होंने एक गुजराती फिल्म में बतौर हीरो अपने फिल्मी सफर का आगाज किया। 1967 से 1969 के दौरान उन्होंने 4 गुजराती फिल्मों में काम किया, ताहम शोहरत का दरवाजा उन पर 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम से खुला। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।